السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں رابعہ علی، ویلکم ٹو دا پلیٹ فارم آف دی ٹروتھ انٹرنیشنل۔ ایران نے کل اٹیک کیا ہے اسرائیل پر، اور ایک عجیب سی گہما گہمی ہے، ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا، کیا اسرائیل واپس ایران پہ اٹیک کرے گا، کیا یہ کوئی عالمی جنگ بن جائے گی۔ اس سب پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں جاوید صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ سر، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے یہ جو ایران نے کل اٹیک کیا اسرائیل پہ، یہ کس طرح ریجن کو افیکٹ کرے گا؟ دیکھیے، اس میں یہ تھا کہ اسرائیل جو تھا وہ ون سائیڈڈ وہ اٹیک کیے جا رہا تھا۔ پہلے قطر میں تباہی کی، اس کے بعد انہوں نے لبنان میں اٹیک کیا، اور لاسٹ ویک انہوں نے حزب کے چیف حسن نصر اللہ کا اس کو شہید کیا۔ وہ اکیلے ہی نہیں تھے، اس وقت 15-16 ان کے جو لیڈرز تھے جو ان کے الائنس میں، وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ اور اس کے علاوہ وہ اٹیک شاید کسی سول ایریا میں کیا گیا جس سے بہت ساری اور جانیں بھی گئی۔ ہاں، اس میں نے بتایا نا کہ 15-16 اس وقت ان کے ساتھ، یہ ہیڈ کوارٹر تھا نا حزب اللہ کا جہاں اٹیک کیا، رائٹ۔ اور اس ٹائم پہ ان کے ساتھ 15-16 اور وہ دوسرے لیڈر بھی تھے جو دوسرے گروپ کے تھے جو ان کے ساتھ الائنس میں تھے۔ تو وہ ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ انہوں نے حزب اللہ کے ساتھ ساتھ ان کے جو الائنس والے گروپ تھے ان کی بھی ٹاپ لاٹ جو تھی اس کو بھی انہوں نے شہید کیا۔ تو اس سے پہلے جو بات بڑی تھی وہ اس سے بڑی تھی کہ جو تہران میں انہوں نے حماس کے جو چیف تھے اسماعیل ہانیہ جو ان کو شہید کیا تھا، تو ایران کو اس پہ بہت زیادہ غصہ تھا۔ لیکن اس دوران یہ ہوا کہ ایران کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ ان کا اس میں ہیلی کاپٹر میں وہ کریش ہوا تھا، اور یہ ری الیکشن میں جا رہے تھے۔ یہ ایک طرح سے یہ تھا کہ جو نئے صدر ہیں ایران کے، ان کے بارے میں یہ تھا کہ لبرل ہیں، ماڈریٹ ہیں، یہ لڑائی جھگڑے وغیرہ میں پڑنا نہیں چاہتے۔ لیکن جیسے ہی حزب اللہ کے چیف کو انہوں نے شہید کیا اور دوسروں کو، تو پھر ایران کے پاس پریشر اتنا بلڈ ہو گیا کہ ایران کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی کہ وہ اس کا جواب دیتے اور ریٹیلیٹ کرتے۔ اب ایران نے آفیشیلی کہا ہے، انہوں نے 400 بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ فائر کیا ہے، جس میں 90% وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ٹارگٹ پہ لگے۔ جی، لیکن ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ اس سے پہلے بھی ایران نے حملہ کیا تھا اسرائیل پہ، تو اس میں 300 میزائل سے، 400 راکٹ سے، تو میرا خیال ہے 1 درجن کے قریب لوگ بھی زخمی نہیں ہوئے تھے اس میں۔ تو اس طرح کی جو ریٹیلیشن ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی رات کو بھی جو کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹارگٹ پہ تو لگے ہیں، لیکن کیجویلٹی ابھی تک سامنے کوئی نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، ان کا جو فوجی اڈے ہیں ان کو تھوڑا بہت نقصان ہوا ہوگا۔ جب تک آرمی کے لوگوں کو یہ اس میں ڈائریکٹ ہٹ نہیں کرے گے نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایران کا۔ یہ جو پہلا تھا اٹیک تھا، اگر وہ بہت ہی اسٹرانگ قسم کا اور ویل پلان ہوتا اور اس میں اچھا خاصا نقصان ہوتا اسرائیل کا، تو بات یہاں تک پھیلتی نہیں، وہیں پہ جو ہے نا وہ رک جاتے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایران تو کچھ بھی نہیں کر رہا، خالی وہ وائی فائرنگ کر رہے ہیں، تو وہ پھر بڑھتے گئے۔ پہلے غزہ کی تباہی کی، غزہ میں بھی کہہ رہے ہیں کہ 45,000 سے زیادہ لوگوں کو، جس میں میجورٹی سویلین ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کو شہید کیا۔ اس کے بعد یہ لبنان میں گئے، اب کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں گراؤنڈ اٹیک کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں بھی خاصا نقصان ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے یہ پیجر والا اور واقی ٹاکی والا انسیڈنٹ ہو چکا ہے، جس میں 3,000 کے قریب جو ہے وہ کہہ رہے کہ اس میں حزب اللہ کے لوگ سے جو زخمی ہوئے اس میں۔ تو اس میں یہ جنگ رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، بلکہ یہ مزید پھیلے گی۔ اور اس میں اب یہ ہے کہ لبنان کے بعد شام کی باری ہے، اور اس کے بعد آج ترکی کے جو صدر ہیں اردوغان، ان کا بیان آیا ہے کہ جی یہ اگلا ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ ترکی بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا سر، لبنان پہ اٹیک کرنے کی مین ریزن کیا ہے اسرائیل کی؟ چاہتا کیا ہے اسرائیل؟ جیسے آپ نے کہا کہ اب لبنان، پھر شام اور پھر ترکی، بیسیکلی پرپس کیا نظر آ رہا؟
دیکھیے اس میں جو ان کا مین ٹارگیٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ عرب کنٹریز میں اسرائیل کی حکمرانی چاہتے ہیں کہ وہ جو کہے ویسا ہو. اب سچویشن یہ ہے کہ کوئی مسلم کنٹری کھل کے سامنے نہیں آ رہا سوائے ایران کے, اور ان کنٹریز میں لبنان میں حزب اللہ ہے, اور شام میں اور ایک اور دوسرے کنٹریز میں وہ دوسرے گروپس ہیں, وہ پورے انصار اللہ ہیں اور اس طرح کے ہیں. یہ ہاؤسیز ہیں, ہاؤسیز بھی یہ ریجسٹ کر رہے ہیں اسرائیل کی جو ہے نا اس میں جنگ جیسے کے خلاف کھڑی. ہاں, یعنی جب یہ اسرائیل غزہ میں بزی تھا تو وہ لوگ ان کو اٹیک کر رہے تھے اس وجہ سے کہ یہ معصوم جانوں پہ جو ہے نا وہ قتل و غارت کر رہے تھے. تو چونکہ یہ رجسٹ کر رہے ہیں اسرائیل کا جو ان کا فیوچر پلان ہے, تو وہ اب ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ان کے جو بھی ان کے سامنے کھڑا ہوگا اس کو کسی طریقے سے ایلیمینیٹ کیا جائے. تو اس میں یہ دیکھیں امریکہ ایک طرف کہتا ہے جی جنگ بندی کرو, وہ زبانی کہتا جا رہا ہے اسرائیل کو بھی جنگ بندی کرو. جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جی ہم کھڑے ہیں. جیسے رات کو اٹیک ہوا تو امریکہ کے صدر نے اور پینٹاگون کا جو چیف ہے اس کا بیان آیا کہ جی ہم اسرائیل کا دفاع کریں گے, اور ہم نے ایک دفعہ بھی ہم نے کیا جو تھوڑے بہت میزائل انہوں نے وہ کیے ہیں. تو بیسیکلی وہ جنگ بندی چاہتے نہیں ہیں, وہ کہنے کہ جو مسلم کنٹریز ہے ان کو لیمینیٹ کرنا. ہاں, یہ اس طرح کے جو ہیں مثلا یہ غزہ تو گیا, اس کے بعد لیبنان ہے, اس کے بعد شام کی باری ہے, اس کے بعد شاید عراق کو پھر سے شروع ہو جائیں, اور پھر یہ جو ارتغان صاحب نے کہا ہے کہ یہ ٹرکی کو بھی کریں گے, تو انہوں نے ایسے ہی تو مداخلت تو نہیں کیا ہوگا, یہ تو کوئی پریزیڈنٹ کا بیان کوئی معمولی بیان نہیں. ہاں, وہ اس میں مسلم ممالک کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسی ریزسٹنس نظر نہیں آ رہی جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں. پاکستان نے اس سلسلے میں کوئی جو کل ایران نے اٹیک کیا, کوئی بیان آیا پاکستان کی؟ پاکستان زیادہ یہ کرے گا کہ بیان جاری کر دے گا کہ یہ اچھا ہے, یہ برا ہے. اس کے علاوہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے نا, جو ایک انگلش محاورہ ہے نا کہ بیگرز آر ناٹ ٹورسٹ. تو ہماری تو وہ اسٹیج ہے کہ ہم بیگر کے بھی آخری اسٹیج پہ جا چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں IMF پیسے دے گا تو ہم ہل سکیں گے, اور وہ جو بھی شرائط رکھیں گے وہ لینا پڑے گی, ٹھیک ہے نا. تو ہم لوگ بغیر جنگ کے ہی فائنینشلی تباہ ہو چکے ہوئے ہیں. تو اب وہ کسی ملک کو ہمارے ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں, وہ اگر ہمیں مزید تنگ کرنا چاہیں تو وہ IMF کے ذریعے سے کرے گے. امریکہ اسرائیل کا بہت اولڈ ہے IMF میں, اور جب تک وہ نہ کہیں پاکستان کو پیسے تو کیا کچھ بھی نہیں ملے گا. سر ہم تو چلے, ہمارے تو حالات خراب ہیں, اکنامکلی ہم اسٹرانگ نہیں ہیں, لیکن بہت سارے ہمارے ممالک ایسے ہیں جو تیل سے سونے سے معلومان ہیں. سعودی عرب کی بات کریں, جن کی فائنینشیل ڈپینڈنسی نہیں ہے ان ممالک پہ, وہ کیوں نہیں مسلمان ممالک سامنے آ رہے؟ سعودی عرب کیوں نہیں سامنے آ رہا؟ اور بہت سارے ممالک ہیں جو اسٹرانگ ہیں, UAE آپ کا سارا اسٹرانگ ہے, یہ لوگ کیوں نہیں سامنے آ رہے؟ دیکھیں یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے. یہ انہوں نے 2015 میں ملٹری الائنس بنایا تھا سعودی عرب نے اپنی سربراہی میں. اس میں 41 کنٹریز ہیں مسلمان کے جن کی آرمیز سعودی عرب میں ہیں. اب یہ ان کا کوئی ابھی تک ان کی کوئی وہ کلیئر ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی کہ وہاں کیا کر رہے ہیں. یہ تبلیغ کرنے گئے ہیں انہیں, کیونکہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے دیکھیں نا, غزہ میں 45,000 لوگوں کو شہید کرنا تو یہ چھوٹی بات ہے. وہ ایک چھوٹی سی پریس ایشو کر دیتے ہیں, اس کے علاوہ لگتے ہیں ان کی کوئی پرائرٹی ہے ہی نہیں, اور اگر کوئی پرائرٹی ہے تو وہ سعودی عرب کے آس پاس منتراتے رہنا ہے. یا اس کے بعد UAE آتا ہے, کیونکہ مین فنڈنگ جو ہے وہ سعودی عرب UAE کر رہے ہیں, تو وہ لگتا ہے ان کی پرائرٹی یہی ہے. لیکن اگر ان کیس اللہ نہ کرے اگر اسرائیل کا اس طرف بھی ہو گیا تو یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے, کیونکہ ان کی جو آرمی کے سربراہ ہیں وہ تو ہمارے سابق آرمی چیف ہیں جنرل شریف ہیں, تو ان کی طرف سے تو مذمت بھی نہیں آئی نا, کیونکہ سعودی عرب اجازت دے گا تو وہ مذمت ایشو کریں گے. تو جب لیول ہو ریزسٹنس کا یہ کہ آپ کو تو بولنے کی بھی اجازت نہیں, تو لڑنے کی تو بہت دور کی بات ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ نہیں, ہم تو آئیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ بچا لے, وہ ادھر کیا کر رہے, وہ سیدھے بم مار رہے ہیں, روزانہ بم مار رہے ہیں, روزانہ وہ میزائل مار رہے ہیں اسرائیل والے, اور وہ پریکٹیکلی کر رہے ہیں. ہم صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نیز لگا کے بیٹھے ہیں, جبکہ اپنے وسائل ہیں ہمارے پاس.
ہر مسلمان کنٹری کے پاس ویپن ہے. ایون ایران کے پاس بھی نیوکلیر اسٹیٹس ہے, اناؤنس تو نہیں کیا ابھی انہوں نے, اور پاکستان کے بھی پاس بھی ہے, ترکی کے پاس بھی ہے, ہر طرح کا ویپن ہے. لیکن یہ کہ کوئی کھل کے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, روکنے کے لیے تیار نہیں. اگر مثلاً یہ 41 کنٹری کا الائنس ہے, آج یہ کہہ دیں کہ جی یہ ہم آ رہے ہیں, اگر آپ بند نہیں کرے تو جا ختم ہو جائے گی. لیکن سر اگر ہم جن کے ممالک کی ہم بات کر رہے ہیں جو جن کی آرمی اسٹرانگ ہے, جن کی فوج اسٹرانگ ہے, جو فائٹ بیک کر سکتے ہیں, پھر تو یہ ہے کہ وہ ایک عالمی جنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, ورلڈ وار 3 اسٹارٹ ہو جائے گی. تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں مسلم ممالک کہ ہم اس طرح سے آنے کوئی ان کا جنگ کے علاوہ کوئی حل ہے, کیونکہ جنگ حل نہیں ہے. دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب تک ڈیٹرنس کریٹ نہ ہو نا, اس میں آپ جنگ کو ختم نہیں کر سکتے. جب اسرائیل کو امریکہ کو پتہ چلے گا کہ یہ 41 اسلامی کنٹریز ہے, اب یہ سامنے آ گئے ہیں, انہوں نے آپشن دے دی ہے کہ ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ آپ 1 ہفتے میں ختم کر دیں, تو اس طریقے سے تو ہو سکتا ہے. اگر تبلیغ سے کرنا ہوتا تو پھر یہ 1 سال ہو گیا. پچھلے سال اکتوبر میں حماس نے جو کیا تھا, ان کا ایک میوزیکل شو تھا جس پہ انہوں نے اٹیک کیا تھا اور کچھ لوگوں کو اغوا کر کے لے گئے تھے. اس کے بعد یہ سارا شروع ہوا, اس کو 1 سال ہوا ہے. اب جتنے بھی مسلمان کنٹری ہے وہ صرف مذمت پہ لگے ہوئے ہیں, مذمت کرتے جا رہے ہیں, اور مذمت سے کچھ نہیں ہوگا. میرا خیال ہے جہاں تک آپ کی بات سے مجھے سمجھ آئے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جو تمام ممالک ہیں, خاص طور پہ وہ 41 کنٹریز جو OIC کے اندر الائنڈ ہیں, ان کو اکٹھے ہونا چاہیے اور ان کو کوئی ڈیڈ لائن دینی چاہیے کہ اب اس وار کو یہاں ختم ہونا چاہیے. ادروائز پھر حالات خراب ہوتے جائیں گے اور ایک دن ہم بھی اس کی زیر اثر ہوں. یہ اس کے بغیر تو پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ جنگ یہ رکے گی. وہ ایک کنٹری کو چوز کرتے جائیں گے, اس کو تباہ کرتے جائیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے. بیسیکلی انہوں نے اپنا ایک ہوتا ہے نا علاقے کا تھانے دار والا ہے, وہ ان کا ایک پلان ہے, وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں. لیکن ہم لگتا یہ ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ اگلا کون سا کنٹری ہے, پھر اس کے بعد آگے کیا ہو. سب کیوں ہے, کیوں ہم اسٹک ہیں, ہم کیوں نہیں سامنے آ رہے, مسلم ممالک سارے اکٹھے کیوں نہیں ہو رہے؟ دیکھیں بیل اسی کہہ رہے ہیں اس کو کہ اگر ایون جنگ جیسے یوکرین رشیا کی بھی چل رہی ہے تو بھی اگر اس کو کوئی رکوانے کی کوشش نہیں کر رہا تو بے حسی ہے. یہ تو سب کو مل کے اس میں کرنا چاہیے. دیکھیں پاکستان کے پاس نقل 300 سے زیادہ نیوکلیر ویپن ہے, انڈیا سے بھی زیادہ ہے ہمارے پاس اس وقت, اور ایران کے پاس ڈکلیئر نہیں ہے لیکن ہیں ویپن. اس کے بعد ترکی کے پاس بھی نیوکلیر ان کے ہیں پاور پلانٹ, اور میں بھی ان کے پاس ویپن ہو, انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا. تو اگر 10-20 کنٹریز بھی مل کے اکٹھے ہو جائیں کہ بھئی 1 ہفتہ یا 2 ہفتے میں بند کرو یہ سارے لڑائی جھگڑا کے ساتھ, تو پاسبل ہے. اگر یہ انتظار کر رہے ہیں تو پھر یہی ہے کہ وہ 1 by 1 آتے رہیں گے اور اپنا خون خرابہ کرتے رہیں گے, چلتے رہیں گے. کے بعد کچھ کی نظریں یہ ہیں کہ الیکشن ہو جائیں میں نومبر میں, جو امریکہ میں صدارتی الیکشن ہونے ہیں, تو بائیڈن کی جگہ اگر ان کیس وہ جیت جاتے ہیں ٹرمپ, تو اس نے پہلے ہی کہا ہوگا کہ بھی میں سب سے پہلے یوکرین اور رشیا کی جنگ بند کراؤں گا, اور اس کے بعد پھر تو تب تک ہم انتظار کریں گے. لیکن اس نے الیکشن جیتنا ہے, اس کے بعد اس کی جو سیریمنی ہوتی ہے وہ جنوری میں ہوتی ہے. یہ تو کوئی حل نہیں ہے نا کہ آپ کسی اور کو دیکھ رہے ہیں, اپنے مسائل کی حل کے لیے آپ کسی اور کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آئے گا, شاید آ جائے اور پھر شاید ہمارے مسائل حل ہو جائے. ایک مسلم امہ کے طور پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو روز آپ کے مسلمان بہن بھائی اتنے شہید ہو رہے ہیں اور ہم خاموش ہیں. آپ کا کوئی لاسٹ اوپینین؟ مذمت سے کچھ نہیں ہوگا, تبلیغ سے کچھ نہیں ہوگا, اور یہ جنگ جو لڑی جاتی ہے یا اگر ختم ہوتی ہے تو وہ ویپنس کے اوپر ہوتی ہے. جب آپ برابر کی لڑائی لڑتے ہیں تو جب دوسرے کو پتہ ہوتا ہے کہ بھی یہ ہمارا زیادہ نقصان کرے گا تو پھر اس کے وقت چانس ہوتا ہے کہ یہ جنگ رک جائے گی. تو جب تک 15-20 کنٹریز جو جن کے پاس پیسہ بھی ہیں, ویپنس بھی ہیں, وہ مل کے یہ ایک فرم سٹینڈ لیں اس بات پہ کہ بھی ہم
آپ اس کو روکیں، اس سے زیادہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور پابندیاں جس طرح امریکہ اسرائیل پابندیاں لگا رہا ہے یہ بھی لگا سکتے ہیں. ہر طرح کی پابندیاں ایک ہفتہ کی صرف خالی ایرین ٹریفک ان کی جو ہے وہ ختم کر دیں تو اسی میں جا ختم ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ ہمت چاہیے. چلیے اب ہمت کون کرے گا؟ ابھی تک تو کسی نے نہیں کی، سوائے اس کے کہ یہ ملتے ہیں، میٹنگ پہ رہتے ہیں، ایک پیسے ایشو کرتی ہے اور آپ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. اور او آئی سی جو ہے وہ اس کے بارے میں تو انگلش میں مشہور ہے کہ او آئی سی نہیں ہے، یہ او آئی سی. یہ اس کا مذاق انٹرنیشنل لیول پہ اس طرح سے اڑایا جاتا ہے کہ یہ آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہیں بس میٹ ایٹ اینڈ ہاؤس پہ اینڈ کرتے ہیں یہ. جاوید صاحب کی تمام باتوں سے ہمیں کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی. ایک آخری ہوپ یہ ہے کہ ہمارے حکمران اور وہ تمام ممالک جن کے پاس پیسہ ہے، کچھ کے پاس پاورز ہیں، اکٹھے ہوں اور اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں. آپ ہمیں صرف انفارمیشن دے سکتے ہیں یا انفارمیشن دے سکتے ہیں؟